طرح سے ایک عقیدہ لوگوں کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری خبریں بتائیں جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی. آگے ہونے والے فلاں صحابی کے بارے میں بتایا، اس کے ہاتھ میں قیصر کسریٰ کے کنگن ہوں گے، خزانے اس کے ہاتھ میں آئیں گے. فلاں کے بارے میں ایسا بتایا، بدر کے بارے میں ایسا بتایا، فلاں یہاں مرا پڑا ہوگا، فلاں یہاں مرا پڑا ہوگا، بہت ساری باتیں بتائیں. اب ان احادیث کو دیکھ کر بعض لوگ یہ عقیدہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، جب تھا تبھی تو بتایا. اب آپ کیا کہیں گے؟ حدیث کا انکار کریں گے؟ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں جب چاہیں آپ کو بتائیں، جو اللہ بتائے فرشتے کے ذریعے سے یا براہ راست، وہ علم غیب نہیں رہتا. بتائی ہوئی بات علم غیب نہیں رہتی ہے. ویسے ہی جیسے ہم کو معلوم ہے دجال آئے گا، ہم کو معلوم ہے جنت میں کیا ہے، ہم کو معلوم جہنم میں کیا ہے. جنت غیب میں ہے کہ نہیں؟ اور جہنم ہے کہ نہیں غیب میں؟ دیکھیں آپ لوگ، جنت جہنم نہیں، تو غیب میں ہے وہ. لیکن ہم کو معلوم ہے اس میں کیا ہے، اور اس میں جنت میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے. لیکن کیا اس جاننے سے ہم عالم الغیب ہو گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو کسی نے بتایا، ہم کو علماء نے بتایا، ان کو علماء نے ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو بتانے سے جب یہ معلوم ہوا تو علم غیب نہیں رہا. لیکن بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپی ہوئی باتیں ما کان و ما یکون کا علم تھا، علم غیب آپ کو تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اچھا، ان کے لیے کئی یعنی ولا اعلم الغیب یا اس طرح کی جو بھی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تواضع کے طور پر بولے. آپ جیسے کسی سے کہا جائے آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ کیا بولتا ہے؟ میں کہاں سے عالم ہوں، میں تو بس ایک طالب علم ہوں. تو بولے دیکھو، تواضع کے طور پر آدمی اپنے آپ کو کیا کرتا؟ انکار کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کہا میں تو ایک بشر ہوں، یا میں غیب نہیں جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو میں بہت ساری خیر حاصل کر لیتا. تو آپ نے جو انکار کیا ہے وہ تواضع کے طور پر ہیں. آپ کے پاس تھا علم غیب اور آپ بشر نہیں تھے، آپ نے جو کچھ کہا وہ بطور تواضع کہا ہے. اب کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا بولنا غلط ہے، تم گستاخ ہو جاؤ گے اگر بولو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بول دیں، آپ جو چاہے بولیں. جیسے آدمی خود کہے، آپ کے دادا جان کہے میں تو ناچیز ہوں، اور پوتا اس کو بولے ناچیز ہے میرے دادا، ہاں چلے گا؟ یا آدمی کہے عاصی بندہ آثم، بعض لکھتے ہیں ایسا، میں گناہگار ہوں، میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. تو کوئی آدمی پوتا ہی اس کا کہے، یا کوئی طالب علم کہے اپنے بڑوں سے کہے ہاں آپ گناہگار ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہو، تو اس کے لیے گستاخی ہو گئی، اس کے لیے بے ادبی ہے. وہ خود وہ بول سکتا. کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کا جو انکار کیا بطور تواضع ہے، تو نہیں بول سکتا. اب آپ کیا کریں گے؟ وہ ساری آیتیں، ساری حدیثیں وہ تو تواضع کے طور پر ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ صحابہ کا عقیدہ بتائیں. صحابہ ایسا بولتے تھے کہ نہیں؟ کیا پھر وہ گستاخ تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں من زعم انہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو آدمی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا ہے بتا دیا کرتے تھے، کل کیا ہونے والا ہے بتا دیا کرتے تھے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نہیں جو غیب جانتا ہو، ہاں اگر جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے. جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا. تو حضرت عائشہ اس آیت سے بتا رہی ہیں کس کے علم غیب کی نفی کر رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو
تو یہ ہمارے لیے مددگار ہو جاتا ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ ہاں تواضع کے طور پر انکار کیا، ورنہ تھا آپ کے پاس علم غیب، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آنے والی خبریں دیں۔ لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، لیکن اللہ جو آپ کو بتاتا، جب چاہے بتاتا، آپ بتا دیتے۔